بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ بنی اسرائیل کے ایسے 70,000 انسان جن کا اچانک سے موت کی نیند سلا دیا گیا۔ ان 70,000 انسانوں نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے ان کو مردہ بنا دیا گیا؟ یہ لوگ کون تھے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کیوں کیا؟ یہ لوگ کتنی دیر تک موت کی نیند سوتے رہے؟ جب ان لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا گیا تو یہ لوگ جو بھی کپڑے پہنتے وہ کفن کیوں بن جاتا؟ اور ان 70,000 لوگوں سے جلے ہوئے مردے کی بدبو کیوں آتی تھی؟ کیا آج کے دور میں بھی ان کی نسل موجود ہے؟ کیا آج کے دور میں بھی ان سے جلے ہوئے مردے کی بدبو آتی ہے؟ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ لہٰذا آپ سے ہماری یہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اس قوم کا واقعہ نہایت ہی نصیحت والا واقعہ ہے، جس کو اللہ پاک سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ بقرہ کے اندر فرمایا ہے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ ہیں۔ حضرت حزقیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھنے والے وہ برگزیدہ نبی ہیں جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہت زیادہ خدمت کی۔ ان کی محبت سے فیض یاب ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت حزقیل علیہ السلام کو منصب نبوت پر فائز فرمایا۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کا لقب ابن العجوز ہے۔ آپ کو ذو الکفل بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام اس عمر میں پیدا ہوئے جس عمر میں آپ کی والدہ محترمہ بہت بوڑھی ہو چکی تھی۔ اس کی وجہ سے آپ کو ابن العجوز یعنی بڑھیا کا بیٹا بھی کہا جاتا ہے۔ اور حضرت حزقیل علیہ السلام نے 70 انبیاء کو اپنی کفالت میں لے کر ان کو قتل ہونے سے بچایا تھا، جن کے قتل کرنے پر یہودی تلے ہوئے تھے۔ اسی وجہ سے آپ کو ذو الکفل بھی کہا جاتا ہے، اور آپ کو بھی سبحانہ و تعالیٰ نے قتل سے محفوظ رکھا، اور آپ کو برسوں زندہ رہ کر آپ نے دین کی خدمت کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام دوستوں تک پہنچاتے رہے۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں ان 70,000 افراد کی جن کو موت کی نیند سلا دیا گیا۔ پیارے دوستو، اللہ کے حکم سے ان کو زندہ کیا گیا۔ یہ 70,000 بنی اسرائیل کے لوگ حضرت حزقیل علیہ السلام کی قوم میں سے تھے۔ یہ لوگ حضرت حزقیل علیہ السلام کے شہر میں آباد تھے۔ اس شہر کے اندر طاعون کی بیماری پھیل گئی تھی۔ اس وبا کے پھیل جانے کی وجہ سے ان لوگوں پر موت کا خوف طاری ہو گیا، اس لیے وہ تمام لوگ موت کے ڈر سے بچنے کے لیے وہاں سے جنگل کی طرف بھاگ گئے، اور وہ لوگ جنگل میں چھپ کر اپنی زندگی گزارنے لگے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ کو ان کی یہ حرکت سخت ناپسند آئی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے عذاب دینے والے فرشتے کو جنگل کی طرف بھیجا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ فرشتہ اس جنگل کی طرف آیا۔ وہ فرشتہ جنگل کی آڑ میں چھپ کر ایک زوردار اور خوفناک چیخ ماری اور یہ الفاظ کہے کہ موتو یعنی تمام لوگ مر جاؤ۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمام کے تمام 70,000 انسان موت کی نیند سو گئے۔ ان 70,000 انسانوں پر اچانک سے موت بغیر کسی بیماری کے واضح ہو گئی۔ ان مرنے والے 70,000 انسانوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ لوگ ان مرنے والوں کے کفن دفن کا انتظام بھی نہ کر سکتے تھے۔ یہ لوگ 8 دن تک موت کی نیند سوتے رہے، یہاں تک کہ ان کی لاشیں سڑنے اور گلنے لگیں۔ ان لاشوں میں بے انتہا بدبو آنے لگی، یہاں تک کہ وہ بدبو اس کے اطراف میں اور شہر کے چاروں طرف پھیل گئی۔ چنانچہ کچھ لوگوں نے ان پر رحم کھا کر ان کے چاروں اطراف ایک بڑی دیوار کھڑی کر دی تاکہ ان کی لاشیں درندوں سے محفوظ رہیں۔ یہ لوگ اس طرح مردہ حالت میں پڑے تھے کہ ایک دن حضرت حزقیل علیہ السلام کا گزر اسی جنگل سے ہوا کہ حضرت حزقیل علیہ السلام اپنی قوم کے 70,000 انسانوں کی اچانک موت کی وجہ سے بہت غمگین تھے۔ بے گور و کفن ان لاشوں کو دیکھ کر حضرت حزقیل علیہ السلام کا دل بھر آیا۔ آپ علیہ السلام غم کی وجہ سے رونے لگے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر دعا کرنے لگے، یا رب العالمین، یہ میری قوم کے افراد ہیں جو اپنی نادانی کی وجہ سے یہ غلطی کر بیٹھے کہ موت کے ڈر سے شہر کو چھوڑ کر جنگل میں آ گئے۔ یہ سب لوگ میرے شہر کے باشندے ہیں، ان لوگوں سے بہت زیادہ محبت تھی، یہ لوگ میرے دکھ سکھ میں شریک تھے۔ افسوس کہ میری قوم کے لوگ ہلاک ہو گئے
اور وہ بالکل اکیلا رہ گیا۔ اے رب کائنات، یہ وہ قوم تھی جو تیری حمد کرتی تھی، تیری توحید کا اعلان کرتی تھی اور تیری کبریائی کا خطبہ بیان کرتی تھی۔ آپ اسی طرح رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے کہ اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی۔ اے حزقیل علیہ السلام، آپ ان بکھری ہوئی ہڈیوں سے فرما دیجئے، اے ہڈیوں، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم فرماتا ہے کہ تم اکٹھا ہو جاؤ۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سن کر تمام ہڈیاں اکٹھا ہونا شروع ہو گئیں۔ تمام ہڈیاں جمع ہو کر ہر آدمی کا ڈھانچہ بن کر تیار ہو گئیں۔ پھر اس کے بعد دوسری وحی نازل ہوئی، اے حزقیل علیہ السلام، آپ ان ہڈیوں کے ڈھانچے سے فرما دیجئے کہ تم کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ گوشت میں گوشت پہن لو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سنتے ہی تمام ہڈیوں پر گوشت پوست چڑھ گیا۔ پھر اس کے بعد تیسری وحی نازل ہوئی جس میں حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے حزقیل علیہ السلام، آپ مردوں سے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اٹھ کھڑے ہو۔ چنانچہ حضرت حزقیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سنتے ہی ان لوگوں کو مردوں کو یہ حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اٹھ کھڑے ہو۔ چنانچہ حضرت حزقیل علیہ السلام کا یہ حکم سن کر 70,000 مردے یہ پڑھتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے، سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت۔ اس طرح جب یہ 70,000 مردے دوبارہ زندہ ہو گئے تو جنگل سے نکل کر اپنے شہر کے اندر دوبارہ آباد ہو گئے اور اپنی عمروں کی مدت تک دوبارہ زندگی بسر کرنے لگے۔ ان 70,000 مرنے والوں کے زندہ ہونے کے بعد موت کا اتنا نشان باقی رہا کہ ان کی اولادوں کے جسموں سے سڑی ہوئی لاش کی بدبو آتی تھی، اور یہ لوگ جو لباس پہنتے تھے وہ کفن بن جاتا، اور قبر کے اندر جس طرح کفن میلا ہو جاتا ہے اسی طرح ان کا لباس میلا ہو جایا کرتا تھا۔ چنانچہ اس کے اثرات آج تک ان یہودیوں کی نسل میں پائے جاتے ہیں جو ان مرنے والوں کی 70,000 لوگوں کی نسل سے ہیں۔ آج بھی ان لوگوں کے جسم سے سڑے ہوئے مردے کی بدبو آتی ہے۔ اس عجیب و غریب واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں یوں بیان فرمایا ہے، اے محبوب، آپ نے دیکھا انہیں جو اپنے گھروں سے نکلے 70,000 کی تعداد میں تھے موت کے ڈر سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حکم ارشاد فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں دوبارہ زندہ فرمایا۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر فضل و کرم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، اس واقعے سے معلوم ہوا کہ انسان جتنی بھی کوشش کرے وہ موت سے نہیں بھاگ سکتا، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں چھپ جائے، موت ہر حال میں آ کر رہے گی۔ موت سے ڈرنے کی بجائے موت کی تیاری کریں، ایسے اعمال کریں کہ جس اعمال کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس انسان سے خوش ہو کر اس انسان کو جنت عطا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہماری زندگی کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل